بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلا پروگرام جو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے اس میں گفتگو ہو رہی تھی اور نماز کے حوالے سے تھی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے تھی، اور بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز سے اور صبر سے جو ہے وہ کام لو اور یہ بہترین مومن کے ہتھیار ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا جس کا شجاع صاحب نے ریفرنس بھی دیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز قائم کرو اور صبر کرو، یعنی استطاعت نماز کے ذریعے جو ہے وہ مدد مانگو اور صبر کرو۔ اس پر گفتگو ہوئی تھی، پھر یہ ہوا کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اس پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ میں نے اپنے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اس عمر میں بھی آ کے نہیں ہوتا بڑی کوشش کے باوجود، اور کیسے لوگ ہوتے ہوں گے جو ایسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کے ہو رہتے ہیں اتنی دیر کے لیے۔ پھر یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا کی اور حکم بھی دیا کہ آسانیاں پیدا کیا کرو لوگوں کے لیے۔ پھر ہمارے معاشرے کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی کہ ہم نے آسانیوں کو مشکلوں میں بدل دیا۔ تو اسی طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ زیر بحث آئی تھیں، تو میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ وہ ہمیں پچھلے پروگرام کا ریکیپ یعنی خلاصہ مختصر سا دیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تاکہ ریکال ہو جائیں سارے، یعنی یاد دہانی ہو جائے پچھلی باتوں کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ موسم کے اثرات؟ جی، موسم کے اثرات تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر تو ہیں، دیکھیے میں نے ثابت بھی کر دیا۔ بالکل، نہ صرف کہ کراچی بلکہ پورے پاکستان بھر میں شدید لہر ہے سردی کی۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور آسانی کا معاملہ رکھے۔ بہرحال ایک اعتبار سے یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں کہ اللہ نے اتنے موسم اس ہمارے ملک کو عطا فرمائے ہیں۔ چاروں موسم کم و بیش ہمیں ملتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار کے موسم، اور دنیا کے بہت سارے ممالک ان چار موسموں کو دیکھ بھی نہیں پاتے۔ ہاں، بعض جگہ تو صرف ایک ہی موسم ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو ایک اس اعتبار سے اللہ کی نعمت کا اس اعتبار سے ادراک بھی ہو، لیکن بہرحال بعض علاقوں کے اندر ایسی سردی کا آ جانے سے کراچی کا معاملہ ہے کہ اگر میں پچھلے سال کی بات کروں 2021 کا اختتام اور 2022 کا آغاز، تو بمشکل گرم کپڑوں کا استعمال ہو پایا تھا۔ ہمارے ہاں تو ایک محاورہ تھا نا کہ بھئی گرم کپڑے جو ہیں وہ ہفتہ بھر کے لیے نکالنے پڑتے ہیں۔ جی، تو 2021 کا اختتام 2022 کا آغاز کم و بیش ایسا ہی تھا، لیکن اب 2022 کا اختتام 2023 کے آغاز پر کہا جا رہا ہے سارے ہی گرم کپڑے استعمال میں آ رہے ہیں۔ ایک اور نکتہ بھی ہے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ کیا مطلب؟ راتیں طویل ہیں، کچھ نوافل ادا کرنا چاہو تو اٹھ سکتے ہو، کر لو۔ دن مختصر ہیں، روزے رکھنا چاہو تو نفل روزے رکھ لو، اور ممکن ہے کسی کے قضا رہ گئے ہوں تو سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہمارے ہاں تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ایک اور اجازت دیجیے گا، میں عرض کر دیتا ہوں اس بات کو بھی کہ سردی کے موسم میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر گرم کپڑے اور اکثر کپڑوں کا استعمال ہو جایا کرتا ہے، تو ہماری بہت ساری بہنیں کہ جو مکمل حجاب کا یا شرعی پردے کا اہتمام نہیں کر پاتی، ان کے لیے بھی ایک موقع آ جاتا ہے کہ بہرحال کپڑا تو پہننا ہے ہم نے، لیکن پورے جسم کو وہ ڈھانپ لیتی ہیں۔ تو کیا اچھا ہو کہ اس ترتیب سے گزرتے ہوئے اس کا اہتمام زندگی بھر ہو جائے۔ تو کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ مستورات بھی مستور ہو جاتی ہیں۔ مستور کہتے ہیں چھپنے والی پوشیدہ چیز کو۔ جی، تو سردی کا ایک پہلو یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار بھی بندہ مومن کے لیے، لیکن بہرحال بعض اعتبارات سے وہ شدت کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر، عافیت اور آسانی لیکن اس میں ایک اور بھی مطلب یہ جو آپ نے کہا موسم بہار ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے، اس میں بڑی ایک آزمائش ہے جو جس کا لطف بھی اپنا ہے اور جس کا یقیناً اجر بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، زیادہ دیتا ہوں۔ یہ کہ بانتہائی گرم کمبل سے رات کو صبح ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے وضو کرنے کے لیے جب آدمی نکلے، ہاں جی، اور جب یک ہواؤں میں وہ نماز کے لیے جائے تو کیا مزہ آتا ہے۔ خزاں ہو کے باہر لا الہ الا اللہ، یہی اسلام ہے۔ ہر حال، ہر کیفیت، ہر موقع،
ہر موسم میں بندہ مومن اللہ کی فرما برداری کی روش اختیار کرے۔ اب آپ نے نماز فجر کی بات کی تو ایک اور نقطہ اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ یہ اصول ہے دین میں کہ جب کسی عمل میں مشقت بڑھ جائے، جب کسی عمل میں مشقت بڑھ جائے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ مشہور بات ہے، یہاں پر بھی کئی مرتبہ ہم نے بیان کی، باقی مفتی سہیل صاحب بیان کرتے ہیں، اسے قرآن سنیے سنائیے کے پروگرام میں، اور دیگر علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں حدیث مبارک میں کہ جو اٹک کر قرآن حکیم پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تلاوت کرنے کا ثواب اور جو اٹکنے کی مشقت اس کو اٹھانا پڑتی ہے اس کا ثواب، دوہرا ثواب ہو گیا۔ اصول یہاں سے ہی نکلتا ہے جب کسی عمل میں، خواہ آج ہمارے کسی مسلمان بھائی کو چہرے پر داڑھی سجانے کا معاملہ بظاہر تھوڑا مشکل محسوس ہو رہا ہو، آج ہماری کسی بہن یا بیٹی کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لباس تھا، جو انداز تھا، اس کو اختیار کرنے میں تھوڑا مشقت اٹھانی پڑ جائے، یا جیسے آپ نے نماز فجر کا ذکر فرمایا کہ گرم بستر کو چھوڑنا، ممکن ٹھنڈا ہی پانی دستیاب ہو، پھر سرد ہواؤں میں سے ہو کر باجماعت نماز کے لیے جانے کا معاملہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں پورا یقین رکھنا چاہیے کہ جب یہ مشقت بندہ مومن اٹھائے گا تو اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ تو کمانے کے مواقع ہیں، ہمارے لیے اپارچونیٹیز ہیں، اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے کے اعتبار سے بندے مومن اس کی کوشش کرے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ سردیوں میں فجر میں یہ معاملہ کہ راتیں گو کے طویل ہیں مگر سرد راتیں ہیں، گرم نرم بستر ہے، اس کو چھوڑنا مشکل، اور گرمیوں میں آ جائیں تو راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، نیند توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہر حال میں مشقت تو ہے، اور پھر وہ بات آتی ہے کہ اللہ ہی سے بندہ مدد مانگے، جس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی، اور دلچسپ بات ہے مدد بھی کس ذریعے سے مانگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ اور مدد کس مقصد کے لیے، یہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں ہے نماز و صبر کا ذکر، البقرہ کی آیت 143 میں امت کا ذکر ہے۔ امت کو امت وسط کیوں بنایا؟ اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنے کے لیے۔ یہ دین کی گواہی پیش کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، مشقت بھرا کام ہے، اس میں بھی اللہ کی مدد مانگنی ہے صبر اور نماز کے ذریعے۔ پھر ہم نے بات کی نماز میں خشوع اور خضوع کے اعتبار سے توجہ کیسے بڑھے گی، اللہ کی ذات کا ادراک ہو، جو تلاوت کر رہے ہیں اس کو سمجھ کے تلاوت کریں، ٹھہر کر تلاوت کریں، وہ رکوع سجود کو اطمینان سے ادا کریں تو انشاءاللہ نمازوں میں بہتری آئے گی۔ پھر ہم نے یہ بات بھی جانی کہ اللہ کا دین بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رمضان اور اس کے روزوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے البقرہ میں آیت نمبر 187 میں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ سال میں 1 مہینے کے روزے فرض قرار دیے، پورے سال کے روزے فرض قرار نہیں دیے، نماز دن میں 5 وقت کہی ہے، ہر وقت نہیں کہی ہے، آسانی دی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اب دین یسر، دین آسان ہے۔ اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا، اور ایک آخری بات مجھے یاد آ رہی کہ ہم نے یہ کی تھی، آسانیاں وہ آسانیاں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائیں۔ اپنی من چاہی باتوں کو ہم دین نہ کہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو آسانیاں عطا فرمائیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ گفتگو ہماری پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی جس میں آسانیاں پیدا کرنے کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور آسانیاں پیدا کرنے کے بارے میں بھی یہ شجاع صاحب نے جو آخری جملہ کہا یہ بڑا قابل غور ہے اور بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آسانیاں صرف اتنی آسانیاں جتنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کی ہیں۔ ہم نے جو آسانیاں اپنی پیدا کی ہیں نا، اور جنہیں ہم آسانیاں سمجھ رہے ہیں وہ آسانیاں نہیں ہیں، وہ دراصل میں وہ طوق ہیں جو ہم نے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں، جن کا تذکرہ پچھلے پروگرام میں ہوا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا اور رسول اللہ نے بھی کہا کہ وہ تم نے جو اپنے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ طوق میں اتارنے آیا ہوں سارے کے سارے۔ ہم نے اپنے طور پہ کچھ آسانیاں پیدا کر لی ہیں، اور اپنا مفروضہ ایک، مجھے معاف کیجیے گا، دین میں مفروضہ قائم کر کے ہم نے کچھ چیزیں فرض کر لیا۔ ہر آدمی جو ہے وہ مجتہد ہو گیا مجھ جیسا، کہ جس کو ذرا 2-4 جملے اس نے پڑھے اس نے اجتہاد کرنا شروع کر دیا کہ نہیں اس کا مطلب میں تو یہ اجتہاد ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ دین کے معاملے میں تو بہت آدمی کو محتاط رہنا چاہیے، رجوع کر لینا چاہیے، کیا حرج ہے؟ 100 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں آتا، بلکہ بعض علماء کرام کو بھی نہیں آتا، ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ تو دین کے معاملے میں کچھ شرم تو نہیں ہوتی۔ یہ جو معاملہ تھا کہ آسانیاں پیدا کرو، یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا گیا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بہترین مثال ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ
اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی اور اس کو ہم جوڑیں گے انشاءاللہ حالات موجودہ کے اعتبار سے. البتہ آپ کی گفتگو کے دوران میں 2-3 باتیں یاد آئیں. ایک دفعہ ہم مسقط میں گئے تھے. مسقط میں گئے تو وہاں پہ کسی صاحب سے گفتگو ہوئی اور یہ جو آسانی والا پہلو، مرضی والا پہلو، میں والا پہلو، تو انہیں بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات کہی. بھئی دیکھیے بہت سارے ائمہ گزرے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت پیارے ائمہ گزرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مرزی، امام فلاں، امام فلاں. میں نے کہا ایک منٹ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ٹھیک، یہ امام مرزی کون ہے؟ کہا بعض لوگ کہتے ہیں جو میرا دل چاہے گا. میری مرضی، میری مرضی. امام مرضی میری مرضی. ہاں تو یہ ہے گڑبڑ. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ پوچھ لینا چاہیے. بالکل قرآن حکیم میں 2 مرتبہ ذکر آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں تو جو جاننے والے ہیں یاد رکھ ان سے پوچھ لو. اس کا خاص کانٹیکسٹ تو یہ کہ عربوں میں صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے. ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے بعد 2500 برس کے بعد نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے. تو ان کو وحی کیا ہوتی ہے، کتاب الہی کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ یہود و نصارہ جن سے تمہارے تعلقات بھی ہیں، مدینہ شریف سے لوگ ادھر آیا کرتے تھے، حج عمرے کے موقع پر بات چیت ہوتی تھی، تو ان سے معلوم کر لو جو یاد رکھتے ہیں، جن کو معلوم ہے. تو اس سے اصول ہی نکلا اگر مجھے آپ کو ہمیں معلوم نہیں ہے، جیسا آپ کے علم میں ہے، میں بالکل برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ بھائی فقہی مسائل ہمارا یہ پروگرام اس کا متحمل نہیں ہے. میں فقہی مسائل کا علم رکھنے والا اس معنی میں کہ جو مفتیان کرام ہوتے نہیں، تو یہاں کوئی فقہی سوال نہیں کریں گے یا کوئی فقہی ڈسکشن ہم لے کر نہیں لائیں گے، بلکہ وہ علماء جو اس میدان کے لوگ ہیں ان کی طرف رجوع کر دیں گے. ہمارے پاس بہت سے میسیجز سوالات آتے ہیں، ان میں سے جو عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ذرا فقہی نوعیت کا گہرا مسئلہ ہو ہم ریفر کر دیتے تو ہم ریفر کر دیتے ہیں. تو نمبر 2 اس تسلسل میں کہ جو جانتے ہیں ان سے معلوم کر لینا چاہیے. اور تیسرے آپ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے. بڑی عجیب حدیث مبارک ہے، بڑی عجیب اور دلچسپ ہے. لا حیا فی الدین، دین میں کوئی حیا نہیں. کیا مطلب؟ دین کا معاملہ بیان کرنے میں، دین کا مسئلہ بیان کرنے یا سیکھنے میں یا پوچھنے میں کوئی بندے کو جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ میں 25 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، اب یہ مفتی صاحب کیا بولیں گے. نہیں بھائی، اگر آج تمہیں فہم مل جائے تو آج حاصل کرو تاکہ عمل درست ہو جائے، اصلاح ہو جائے. تو دین کا معاملہ بیان کرنا یا دین کا سوال پیش کرنا، دین کا مسئلہ سیکھنا، اس بارے میں کوئی جھجک بندے کو نہیں ہونی چاہیے. یہ اس حدیث مبارک کا حاصل بھی ہے. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ شجاع صاحب جو فرما رہے تھے کہ سیکھنے کے معاملے میں شرم مت کرو، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا. یہ ایک بڑے تعلیمی ادارے میں، مذہبی تعلیم کا بڑا ادارہ تھا، میں وہاں کسی پروگرام میں بلایا گیا، میں گیا تو وہاں میرا تعارف جو ہے وہ ایک بہت جید عالم اور مفتی صاحب سے کرایا گیا. اور یہ کہا گیا، ایک نجی سی محفل ہو رہی تھی کہ چائے پہ بیٹھے تھے، تو کہ یہ ہمارے مفتی ہیں، علم کا سمندر ہے، یعنی ان جیسا کوئی ہمارے پاس عالم نہیں ہے، لیکن یہ بیچارے گونگے ہیں، تو کیا ممکن ہے کہ آپ انہیں بولنا سکھا دیں؟ تو ڈبیٹ کے حوالے سے میرا چھوٹا سا ایک تعارف تھا، تو میں تو پانی ہو گیا. اتنی جید عالم، اتنا پڑھا لکھا آدمی، میں کیا اسے سکھاؤں گا؟ تو میں نے اظہار شرمندگی کی، کیا صاحب یہ آپ کمال کرتے ہیں، یہ تو آپ مجھے شرمندہ کر دیا بالکل، میں کیسے سکھا دے یہ تو. اس پر مفتی صاحب نے کہا کہ کیوں بھائی آپ کیوں نہیں سکھاتے؟ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی تو آپ مجھے نہیں سکھا سکتے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں بالکل دنگ رہ گیا کہ اتنے بڑے ورنہ تو ہوتا ہے نا، تو گردن سیدھی ہو جاتی ہے جب علم آتا ہے. تو اللہ محفوظ رکھے. تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے بھی یہ اصل میں علم کا ایک دوسرا پہلو ہے نا. پایا جو پھل تو شاخ ثمردار جھک گئی، کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار کا. تو جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی انکسار کی کیفیت میں آ جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے 4 کتابیں پڑھتے ہیں تو ہم عالم دین ہو کے فخر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. یعنی صاحب علم کے واقعتاً صاحب علم ہونے کی کئی شانیں ہیں، ان میں سے ایک شان ہے اس میں جتنا علم ہوگا حلم بڑھتا جائے گا. علم بڑھتا جائے گا. جتنا علم بڑھے گا، علم کا مطلب بردباری ہے. جی، جتنا علم بڑھے گا اتنی عاجزی انکساری بڑھتی چلی جائے گی. جتنا علم بڑھے گا اس کے اندر وسعت قلبی اور وسعت نظری بڑھتی چلی جائے گی. جتنا علم بڑھے گا اتنا اس میں خشیت الہی پیدا ہوتی چلی جائے گی.
اور جتنا علم بڑھے گا وہ عمل کے میدان میں بھی واقعتاً اگر علم ہے تو آگے نظر آئے گا، اور جتنا علم بڑھے گا اس میں سخاوت بھی بڑھے گی، وہ تقسیم کرنے والا ہوگا۔ اگر یہ صفات حاصل نہیں ہو رہی اور نرا علم جمع ہو رہا ہے تو پھر وہ علم نافع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اور آپ نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے، اس علم سے کہ جو نفع دینے والا نہ ہو۔ تو علم بھی سکھائے گا، عاجزی بھی، انکساری بھی، ٹھہراؤ بھی، تحمل بھی، وسعت قلبی بھی، وسعت نظری بھی، اور سخاوت بھی، اور علم بندے کو عمل میں بھی آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ اگر یہ اوصاف میسر آ رہے، اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اصل میں علم کی وسعت جو ہے، یعنی علم جتنا زیادہ حاصل کرتے جاتے ہیں اس میں اگر آدمی اندر سے زندہ ہے تو اسے کمائیگی کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ ایک نئی چیز اس کے سامنے آئی، اس نے مزید علم حاصل کیا، یار مجھے تو یہ بھی نہیں آتا تھا، اور اللہ جانے یہ تو بڑی وسیع دنیا، مجھے تو ابھی تو بہت کچھ نہیں آتا۔ آدمی ساری زندگی اسی میں رہتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ علم جو ہے یہ کمائیگی پیدا کرتا ہے، اور یہی کمائیگی جو ہے یہ آدمی کے آگے بڑھنے، انکسار پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہوتی ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس کی زبان کی رفتار کم ہوتی چلی جاتی ہے نا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی گونگا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ یار اتنا میرے علم میں آیا، اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں نہ جانے جو کچھ ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، کہیں میرے منہ سے نہ نکل جائے۔ محتاط ہو جاتا ہے، بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، گفتگو کرنے میں محتاط ہو جاتا ہے، گفتگو کرنے میں محتاط ہے۔ اور اس میں ہمارے ناظرین کی توجہ کے لیے یہ لفظ گونگا آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی استعمال فرمایا تھا، اس میں مقصد کیا تھا؟ اتنے بڑے صاحب علم مگر کلام بہت ہی قلیل کلام ہے، یعنی علم جو ہے وہ زبان روک لیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نکل جائے زبان سے۔ اور ہماری اپنی کیفیت یہ ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، اور میں تو کچھ زیادہ ہی شامل ہوں اس میں، کہ میڈیا پہ ادھر گفتگو کرنی ہوتی ہے، اللہ اپنی امان میں رکھے اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم غیر ضروری گفتگو کرتے تھے، مطلب دیکھیں کتنے سوالات ہم ایک دوسرے سے، ہاں شجاع صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اچھا بچے کتنے آپ؟ بھائی یہ سوالوں سے مجھے کیا لینا ہے؟ یہ فضول گفتگو ہے نا ساری کی ساری، غیر ضروری سوالات، لوگوں کے بارے میں ٹو لگانا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیا، یہ ساری فضول باتیں ہیں جس کا ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں۔ اچھا کچھ مذہب کے حوالے سے بھی ہم فضول باتیں کرتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں ہم سے کوئی سوال ہی نہیں ہونا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پوچھنا ہی کچھ نہیں ہے، ہم اس پہ بحثیں کرتے ہیں، اور بحثیں نہیں کرتے بلکہ گروہ کے گروہ بنتے چلے جاتے ہیں بحثیں کرتے کرتے۔ اب اس ساری گفتگو میں بہت سارے پہلو نکل کر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمیت سب لوگ اس میں انوالو ہیں معاشرے کے۔ بالکل بجا ہے۔ جہاں تک آپ نے تنخواہ کا ذکر فرمایا بالکل بجا ہے، ویسے کو معلوم کرنا چاہے تو ہم بتا بھی دیں گے، ہاں بتائیں، لیکن اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا یہ بتائیے۔ شجاع صاحب اس کا حصہ تو دیں گے نہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے، بیکار کا سوال ہے۔ ضمناً ایک بات ہے، معاف کیجیے گا، جہاں تک کسی کا ایک فرسٹ ٹائم تعارف ہوتا ہے نا، پہلی ملاقات ہوتی ہے اور موقع ہوتا ہے کہ طویل گفتگو ہو سکے، مثلا فلائٹ میں ہے اور آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے، ہمارے بہت سارے احباب ملتے ہیں ہمیں اور پھر کہتے ہیں آج تو آپ کو کہ جانا بھی دی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں، تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہمی تعارف میں اولاد کے بارے میں پوچھ لیا جانا، اس میں پازیٹیوٹی بھی ہوتی، اچھا بھائی کتنے بچے ہیں، اچھا کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں یہ نہ پوچھا جائے کہ کتنی فیس والے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے یا آپ مجھ سے کوئی فائدہ اٹھائیں، پرسنل نوعیت کے معاملات ہیں نا کہ بھئی ہم نہیں بتانا، کچھ چیزیں ایسی جو آدمی بتاتے ہوئے ہچکچاتا ہے، اس سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ البتہ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک پازیٹیو پہلو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں، یا آپ ہم ایک دوسرے کے، جو کوئی بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہے، ہم ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر شاید بچوں کی تعلیم کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ نو ہاؤ لے سکیں اور اچھا فیصلہ کر سکیں، تجربات سے فائدہ اٹھانا میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ہے۔ ایک اور پہلو بھی ہے، ایک پہلو یہ سمجھایا جاتا ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ آپ ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، کہ اگر میں ایک شخص سے کلام کرتا ہوں تو اس کو سب سے زیادہ لفظ کون سا پسند ہے؟ جو اس کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نام لے کر پکارنے کا اپنا ایک تاثر ہے،
اور اگر میں واقعتاً کچھ اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں جائز معاملات کے اعتبار سے، دینی تعلق بھی تو ہوتا ہے، ایک دینی رفاقت بھی ہوا کرتی ہے، تو اگر مجھے کسی شخص کے بچوں کے حوالے سے معلومات ہوتی ہیں اور میں پوچھتا ہوں بھائی تمہارے فلاں بیٹے شاکر کا کیا حال چال ہے، اچھا تمہاری بیٹی مریم کی کون سی کلاس میں پہنچ گئی ہے، آپ یقین کریں کہ میں اگر یہ کہتا ہوں یا کوئی مجھے کہتا ہے تو ہم ایک دوسرے کا دل جیت لیتے ہیں. یہ میں اس کو پازیٹیو پہلو سے، کہ جن لوگوں نے دین کا کام کرنا ہے، دعوت دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر دین کی خدمت کا کام کرنا ہے، وہاں تو یہ باہمی تعلقات کی مضبوطی شرط لازم ہے. اور اس میں اگر میں آپ کا نام لیتا ہوں تو آپ کا دل جیت لیتا ہوں. آپ کے بچوں کو اگر میں یاد رکھتا ہوں، اچھا آپ کی بیٹی میرا خیال ہے 8th میں پہنچ گئی ہوگی، آپ کہتے ہیں وہ 9th میں، اچھا تو میں مس کر گیا، 1 سال اور آگے چلی گئی ہے، اچھا آپ کے بیٹے کا گریجویشن تو پورا ہو گیا ہوگا. اس سے بہت پرسنل ٹچ آ جاتا ہے بہت، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے. ظاہر ہے میرا سبجیکٹ یہ تھا کہ جو پرسنل ٹچ ہوتا ہے گفتگو کرنے میں، جس میں ہم کہتے ہیں پرسنلائز ہونا کسی کے بارے میں، اس میں کچھ پہلو جو ہیں وہ بڑے توجہ کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے. میں اگر آپ کا نام لے کے آپ کو پکارتا ہوں تو اگر ویسے کہ یہ جناب ذرا بات سنیے گا، اس میں وہ تاثر میں کہوں مسٹر فلاں، تو وہ لوگ پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس میں تاثر زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا میں اتنا اہم تھا، جی مجھے یاد رکھا. تو اب باتیں تو 2 ہوئیں، ایک میں پوچھ رہا ہوں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، ایک میں پوچھ رہا ہوں آپ کے بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کیا فیس ہے وہاں پر، اچھا اس کی اینول فیس کیا ہے، بھائی اس سے کیا لینا دینا. اور ایک میں اچھا آپ اپنے بچوں کو کس ڈسپلن میں پڑھوا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں، آپ کو اس حوالے سے کیا تجربہ ہوا، ذرا مجھے شیئر کروا دیجئے تاکہ میں اس تجربے سے یہ دوسرا پہلو ہے نا، یہ ایسا ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں. بالکل. تو یقیناً آپ جو توجہ دلا رہے تھے وہ اس پازیٹیو والی سائٹ پر، باقی تنخواہ پوچھ کر اور اسکول کا نام پوچھ کر اور اس کی فیس پوچھ کر اور آپ نے گاڑی جو ہے نا کتنے کی لی تھی اور آپ کی گاڑی کا آئل کہاں پہ آپ چینج کرو، مطلب اس میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں جن کو حاجت نہیں. ہاں اکتاہٹ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کی گفتگو جو ہے وہ شروع کر دی ہے. تو اس طرح کی گفتگو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں گفتگو کی جائے، پازیٹیو گفتگو کی جائے، اور مذہبی حوالے سے دین کے ہم لوگ اس قدر غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں اور ایسی بڑی بڑی باتیں ہیں، اور میں نے کہا تھا گروہ در گروہ بٹتے چلے جاتے ہیں، اس کا نقصان ہی ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. ان چیزوں پر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں کا ہم سے سوال ہی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہی نہیں ہم سے. وہ تو اس دنیا سے اس کا معاملہ تو اللہ کے دربار میں چلا گیا ہے نا. میرا معاملہ بھی ہونا باقی ہے، تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے وہ کیا تھے. اسی طرح کے معاملات میں بعض مرتبہ کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں تو بزرگوں نے بڑی اچھی طرح سمجھ، اچھا یہ فلاں کا کیا بنے گا، اچھا وہ فلاں ایک معاملہ ہوا تھا دور صحابہ میں، اس کا کیا ہوگا، اچھا فلاں تابعین کے دور میں بات ہوئی، اچھا فلاں کا یہ مسئلہ تھا. میں اسپیسیفک نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں، نام لے ڈالے. کہ بیٹا جب اللہ کے دربار میں ہم اور آپ پیش ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان حضرات کے بارے میں اور ان معاملات کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا. اور پہلا سوال کس بارے میں ہوگا قیامت کے دن؟ جی نماز کے بارے میں. تو پکی ہیں نمازیں، دعا کیجئے گا. اچھا اور 5 سوال ہوں گے، حدیث شریف میں آتے ہیں. کون سے ہوں گے حضرت؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. تیاری کیے بیٹا، زندگی، جوانی، کمائی، خرچ اور نہیں. ماں باپ کے حقوق کے بارے میں دعا کیجئے گا. اچھا رزق حلال کے بارے میں فکر مندی، دعا کیجئے گا. ایسے 20 وہ سوالات کر ڈالے کہ جو لازماً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے پوچھے گا. دعا کیجئے گا کہ بیٹا جن سوالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ لازماً پوچھے گا ان کی تیاری تو ہے نہیں، اور تمہارے پاس ہمارے پاس بڑا وقت ہے ان سوالات پر بحث کرنے کے لیے جو ہزاروں سال پرانے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے یقیناً نہیں پوچھے گا. تو کہاں وقت لگا رہے ہو بھائی؟ تو یہ ہے سمجھانے کا انداز. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، فضول مباحث، دین کا علم حاصل کرنا ایک بات ہے، دینی مسئلہ معلوم کرنا ایک بات ہے، اور دینی مسئلہ معلوم کرنے میں جھجک بھی نہ ہو. حدیث شریف سنائی جا چکی ہے آج کے پروگرام میں. لیکن فضولیات میں بحث کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم سے پچھلی امتیں اپنے انبیاء سے اختلافات اور کثرت سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک کی گئی. انبیاء علیہ السلام سے اختلافات اور کثرت سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک کی گئی.
اچھا شعر جو یاد آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مذہبی بحث میں نے کبھی کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کبھی کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ تو فالتو عقل شجاع صاحب میں تو تھی ہی نہیں کہ وہ کرتے، اور ہم جو ہیں ہمیں تو چونکہ بولنا ہے لہٰذا ہم یہ ساری فضول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقفہ لے کے آ کے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یوں ہی ایک بات نکلی تھی اور بات سے بات نکلتی ہے تو آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، تو یہ بات بھی آگے یہاں تک آ گئی کہ صاحب، اور یہ کوئی فضول بحث نہیں ہے، ایک کام کی بحث ہے کہ بھائی جو کچھ ماضی میں ہو چکا، جن لوگوں کے ساتھ ہو چکا، ہمیں ان کی فکر کیوں لگی ہوئی ہے؟ یا جو صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا معاملہ تو چلا گیا نا، معاملہ عدالت میں پیش ہو چکے، وہ ان کی ہمیں کیا فکر لگی، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں۔ تو یہ جو فضول سوالات ہم کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، اس میں اچھا شجاع صاحب نے جو ایک بیان کیا کہ پچھلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتی رہتی ہیں۔ سوال کرنا نصف علم ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ سوال، آپ کسی اچھے عالم سے، کسی اچھے استاد سے بھی اگر کج بحثی کرنا شروع کر دیں سوالات کے معاملے میں، اچھا تو پھر یوں کیوں ہوگا، اچھا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چڑھ جائے گا۔ ہاں اگر آپ ایسے سوالات پوچھیں جس کا تعلق آپ کے علم میں اضافے سے ہے تو وہ خوش ہو کے آپ کو جواب دے گا۔ تو نبیوں کے ساتھ کج بحثی کرنا اور ان سے سوالات کرنا، اسی طرح علماء کے ساتھ کج بحثی کرنا، یہ تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ آپس میں کج بحثی کرنا، سوال پہ سوال اتنے کرنا کہ آئندہ وہ آپ سے ملنا نہ چاہے کہ بھئی اس سے نہیں ملنا ہے۔ سوالات ہوتا ہے بالکل بالکل، سوالات پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 6236 آیات ہیں، قرآن حکیم میں 6236 آیات مبارکہ، اور صحابہ کرام کے سوالات پتہ ہے کتنے ہیں؟ 14 کے قریب ہیں بس، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ابھی احادیث کا ذکر بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم میں صرف 14 سوالات کم و بیش یسألونکا یہ انداز ملتا ہے۔ ان میں 14 سوالات صحابہ کے ہیں، لیکن سب عمل سے متعلق ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب و جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر اللہ نے تدریجاً احکامات شراب و جوئے کی حرمت کے عطا فرمائے۔ یسألونک عن المحیض، حالت حیض کا معاملہ خواتین کو پیش آ جاتا ہے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الیتامی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ نیا چاند نکل آتا ہے، اس بارے میں سوال کرتے ہیں، احکامات شریعت کے اس بارے میں۔ یسألونک عن القتال، قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، انفاق کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ سارے سوالات کیا ہیں؟ عمل کے میدان کے، انفرادی محنت کے بھی، اعمال کے بھی، اجتماعی معاملات کے بھی۔ صرف 14 سوالات صحابہ کرام کے ملیں گے، اور عمل کے میدان میں کتنے آگے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم محبوب ترین شے کو پیش نہ کر دو۔ ادھر آیت آئی، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ میرا قیمتی باغ ہے اللہ کی راہ میں، دین اینڈ دیئر کوئی سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ بالکل سورہ حدید میں آتا ہے، سورہ حدید 27 سے پارے میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، بہترین اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنا ایک باغ بڑا پسند، اس باغ کو ہم کہیں گے ریزیڈینشیل گارڈن، ہاں اس میں رہتے بھی تھے، رہائش بھی تھی ان کی۔ گئے اور بیگم کو اندر سے پکارا، دحدہ کی ماں باہر آ جاؤ، بھئی کیا ہو گیا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ دے دی اللہ کو۔ دین اینڈ دیئر اللہ کی راہ اور میں، وہ بھی باہر آگے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا گھر دے دیا، ہاں گھر بھی باغ بھی، نہ اچھا تم نے بڑا اچھا سودا کر لیا، سبحان اللہ۔ یہ تھے صحابہ، گنتی کے 14 سوالات قرآن کریم میں، اور دین اینڈ دیئر عمل۔ البتہ مصر کے ایک صاحب علم نے 2 کتابیں لکھی، اس کا ترجمہ اردو میں دستیاب ہے، بڑی پیاری ہے، شاید پہلے بھی کبھی ذکر آیا ہو لیکن آج موقع ہے کہ اس کا ذکر ہو۔ ایک کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوالات اور صحابہ کرام کے جوابات رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اب دوسری کتاب کیا ہوگی؟ صحابہ کے سوالات اور حضور کے صحابہ جوابات۔ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سوالات اور رسول اللہ علیہ السلام کے جوابات۔ اچھا 2 مثالیں میں دے دیتا ہوں، ہمارے ناظرین کو معلوم ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے والد ابراہیم کی سنت۔ یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟
ہر بال کے عوض نیکی ملے گی. اچھا صوف بھی تو ہوتا ہے، یعنی یہ جو رواں ہوتا ہے، تو روئے کے ہر بال کے عوض ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اب صحابہ کے سوالات اور حضور کے جوابات، سب نے قربانی کے موقع پر یہ حدیث سنی ہوتی ہے اور سنی ہوگی اور سنتے رہتے ہیں. اچھا حضور کے سوالات، اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. کہا نہ، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز، زکوٰۃ، روزہ، کئی عبادات لے کر آئے گا، مگر گالی، جھوٹ، غیبت، مال ہڑپ کرنا، یہ ساری کوتاہیاں، حقوق العباد کی لائے گا. اور کل کیا معاملہ ہوگا؟ نیکیاں بانٹ دی جائیں گی حقداروں میں، پھر بھی کچھ لوگوں کی حق کی زیادتی کا معاملہ ازالہ باقی ہوگا، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو. سوال کیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو احادیث مبارکہ میں یہ آپ کو سوال و جواب کا انداز ملے گا. پھر ایک اور بات بھی ہے، بات سے بات نکلتی ہے کہ سوال و جواب کا انداز پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کا بڑا پیارا انداز تھا تعلیم کا اور تدریس کا اور تربیت کا. اس سے بات یاد رہتی، سوال کر لینے سے بندہ متوجہ بھی ہو جاتا، پھر بات سکھایا جائے تو اس کا پائیدار اثر ہوا کرتا ہے. تو سوالات کیجئے، کوئی منع نہیں ہے. آپ نے کہا نصف علم ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر سوال ہمارے عقیدے، ایمان، ہمارے عمل اور نجات سے متعلق ہونے چاہیے. یہ تین اگر کرائیٹیریا سامنے رہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان، ہمارا عمل اور ہماری نجات، اس سے متعلق سوالات ضرور کیجئے، کرنا چاہیے، اور سوال کرنے میں کوئی جھجک اور حیا نہیں ہونی چاہیے. مگر فضولیات کے بارے میں سوالات اور جو کثرت سوالات اور بے جا قسم کے سوالات، یہ زیب نہیں دیتا بندہ مومن کو. کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جامع ترمذی شریف میں روایت ہے کہ بندے کے اچھے اسلام کی علامت کیا ہے؟ عمدہ اسلام کی علامت کیا ہے؟ وہ لا یعنی بیکار، بے فائدہ، فضول باتوں کو ترک کر دے. تو اچھا اسلام کیا ہے؟ بندہ فضول باتوں کو، بیکار باتوں کو، لا یعنی باتوں کو، بے مقصد باتوں کو ترک کر دے، جن میں بے جا سوالات بھی شامل ہوں گے. کبھی محسوس کیا آپ نے کہ کچھ لوگوں کے محفل میں آدمی بیٹھ کے خوش ہوتا ہے اور کچھ لوگوں سے ملنا بھی چاہتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے ملنے کے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی محفل میں آدمی پہلی اور آخری مرتبہ بیٹھا ہوتا ہے، ملتا ہے آدمی لیکن پھر دوبارہ نہیں ملنا چاہتا، یا ایک دو نشستوں کے بعد وہ اوائڈ کرنے لگتا ہے، بہانے کرنے لگتا ہے، فون آئے تو اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرتا ہے، وہ بلائیں تو اپنے کسی مصروفیت کا بہانہ کرتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ جس محفل میں وہ خوش ہوتا ہے بیٹھ کر، وہ ہوتے ہیں جو ریلیونٹ سوالات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور آدمی کو زچ نہیں کرتے، چڑھاتے نہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے اور مصروفیت کے بہانے کر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے غیر ضروری سوالات کرتے ہیں اور ایسی غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں جس سے کہتے ہیں بے موقع گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے لوگ اکتانے لگتے ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ صاحب ذرا آ رہے ہیں، ذرا فاصلہ رکھیے گا، اس نے کہ اب یہ شروع ہو جائیں گے. سوشل ڈسٹینس رکھیے گا، سوشل ڈسٹینس رکھیے گا، اب یہ شروع ہو جائیں گے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے شروع ہوتے ہیں کہ وہ روکے نہیں رکتے. گفتگو اعتدال کے ساتھ، اور یہ رسول اللہ کی سیرت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، اور مختصر گفتگو، اور ایسی کہ اگر آپ چاہیں تو الفاظ گنے جا سکتے تھے، ایسی گفتگو فرماتے تھے. اور ایک طرف تو الفاظ گنے جا سکتے تھے، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. آمین. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم باتوں کو کم از کم 3 مرتبہ دہراتے بھی تھے تاکہ ذہن نشی ہو جائے بات. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی، یہ تو ہم جیسے مقررین و خطباء کو تو اگر مائک مل جائے اور ٹائم مل جائے تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اکثر ارشادات 2 جملے، 4 جملے، 6 جملے، بس کم ہیں مگر کم ہیں. حضور کے طویل خطبات کم ہیں، اکثر و بیشتر حضور کے جامع کلمات ہوا کرتے تھے. آپ نے فرمایا مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے چند جملوں. اب ہماری مجبوری کیا ہے؟ حضور کے کلمات اتنے جامع ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تشریح کرنے میں ایک تقریر چاہیے، ایک تقریر پوری چاہیے، وہ بھی کبھی کافی نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مگر حضور کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو جامع کلمات عطا کیے. معاف کیجیے. آپ نے فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. اور تو حضور کے کلام کی کیا بات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ الفاظ گنے جا سکتے تھے اور اہم باتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام دہرایا بھی کرتے.
کلام کی خوبی یہی ہے، مختصر، جامع اور بھرپور معنی رکھنے والا ہو. یعنی جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ صاحب کسی نے، یہ غالباً ابوالکلام آزاد کے حوالے سے ہے، جی ابوالکلام آزاد کے حوالے سے، کہ وہ ان کا الہلال ایک رسالہ نکلتا تھا، تو اس میں وہ اداریے وغیرہ لکھا کرتے تھے اور بڑے لمبے لمبے اداریے لکھتے تھے. تو کسی قاری نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ حضرت آپ کے اداریے بہت بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ ذرا مختصر لکھا کریں. اگلی مرتبہ انہوں نے اس میں جواب دیا کہ بھائی آپ کی محبت کا بہت شکریہ کہ مختصر لکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. اب اس کا بالکل متضاد بات ہے نا کہ طویل لکھنے کے لیے وقت ہے، مختصر اس لیے کہ مختصر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں کی نشست و برخاست جو ہے، ان کا چناؤ اور ان کی نشست جو ہے وہ کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. اور بہت سے بڑے بڑے ادیب بھی جو ہیں وہ ایک نشست، ایک ہی پہلی فرصت میں یا پہلی خواندگی میں وہ نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے، بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح بات. لفظوں کو جوڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے آپ اٹھا کے دیکھیے اور کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک ایک جملے کا تجزیہ کر کے دیکھیے، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کس قدر مختصر جملہ ہے اور کس قدر وسیع المعنی اور کتنے مطالب کے اعتبار سے کہاں کا ہے. جی، یعنی قیامت آ جائے گی اور نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک ارشادات کی تشریحات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج آپ دیکھیں، ہم یہ سیرت النبی کا پروگرام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم بس یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ چند جملے کہہ کر اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ہم تو اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کا سامان کر لیں، مگر قیامت تک سیرت کا بیان جاری رہے گا. قیامت تک نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات کی تشریح کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہر دور میں اس خزانے کے جو حکمت کے پہلو ہیں وہ ہر دور میں نمایاں ہوتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے. تو قیامت تک بھی ممکن نہیں ہے کہ ان تشریحات کے ذریعے ان جامع کلمات کے مفاہیم کو بیان کر دیا جائے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بات دلچسپ مرحلے میں داخل ہوگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرن، اسے چاہیے خیر کی بات کرے، او لیصمت، یا چاہیے کہ خاموش رہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.